سلمان خان نے نبی کے شہر ریاض میں جا کر کے ڈانس کیا اور محمد بن سلمان نے ڈانس کو دیکھا. ڈانس میں مسلمان آگے, ڈانس میں ہمارا جوان آگے. نبی کے شہر میں مسلمان ڈانس کر رہا ہے, مسلمان ڈانس دیکھ رہا ہے. ہمارا جوان ڈانس میں, گانے میں آگے. ہمارا جوان کس میں آگے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, شراب میں آگے. جنوری کے جشن میں مسلمان اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا. جنوری کا جشن ہوتا ہے, مسلمان اتنا دارو پیتا ہے, اتنا دارو پیتا ہے کہ دوسرے کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا. اور جب محرم کا ماتم ہوتا ہے, مسلمان جوان لاٹھی کھیلنے کے لیے اتنا دارو پیتا ہے, اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا. ہمارا جوان کس میں آگے, زنا میں آگے. کیسے؟ 20% بچے اسکول میں آتے ہیں, باپ کا نام نہیں لکھاتے, ماں کا نام لکھاتے. 20% بچے اسکول میں آ رہے ہیں, ماں کا نام لکھا رہے ہیں, باپ کا نام نہیں لکھا رہے ہیں. ہیڈ ماسٹر نے پوچھا, بیٹا باپ زندہ ہے, زندہ باپ کا نام لکھا دو. باپ مردہ ہے, مردہ باپ کا نام لکھاؤ. ماں کا نام کیوں لکھاتے ہو؟ بچے کا جواب سنیے, میں تو دنیا کا بدقسمت بچہ ہوں. ماں باپ نے گناہ کیا, زنا کیا, اس کے نتیجے میں پیدا ہوا. ماں باپ کا قصور تھا, نقصان ہمارے سر آیا. مجھ کو ماں تو ملی, باپ سے محروم رہا. ایک جوان آیا رسول اللہ کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ, میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا. نعرے تکبیر سے مجلس بلند ہوگی. سبحان اللہ. جوان آیا ہے جلسے میں, نبی کی مجلس میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. چاروں طرف سے نعرہ لگا, جیسے آپ کا چندہ آتا تھا 30,000 تو دونوں ہاتھ سے آپ نعرہ بلند کرتے تھے. جوان آیا جلسے میں کلمہ پڑھنے کے لیے, نعرہ لگا, جوان قریب آیا. اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. جوان مگر کھڑا ہے, میری ایک شرط ہے. اب سارے لوگ سوچنے لگے, کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے, شرط بھی رکھنا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے قریب بلایا, بیٹا ادھر آؤ. کیا شرط ہے؟ کہ میں رات دن زنا کرتا ہوں, کلمہ پڑھ لوں گا مسلمان بن جاؤں گا, زنا میں چھوڑ نہیں سکتا, اس لیے جب تک مجھ کو زنا کی اجازت نہیں دی جائے گی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. سب کا سر چکرا گیا کہ یہ پاگل ہے, ہاتھ ہے یا پھول ہے, کہاں سے آیا. اللہ کے رسول حکیم تھے, دماغ لگا کر کے بات کیا. او جوان قریب ہو جاؤ, میں تم کو بشارت دیتا ہوں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تم ہو جاؤ, میں رسول اللہ تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں. سارے لوگ حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. جوان بڑا خوش ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا. اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا, جوان مبارک ہو, میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں. 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو, وہ کسی کی ماں نہ ہو, وہ کسی کی بیٹی نہ ہو, وہ کسی کی بیوی نہ ہو, وہ کسی کی بہن نہ ہو. جوان کا سر چکرا گیا. اللہ کے رسول آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا, او جوان 100 مرتبہ سوچ لینا, اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے. اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو قتل کر دو گے. اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے. اگر تمہاری بیوی کے ساتھ, بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے. لیکن زنا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا, تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی ماں ہے, وہ بھی کسی کی بیوی ہے. نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے, داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے, داغ پھر تیرے. آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ, آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ. اللہ جانے
کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے اللہ جانے. ہاتھ اٹھائیے ہمارے جوان، جوانی میں بگڑیں گے بڑھاپے میں سدھریں گے انشاءاللہ. خیر، ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا جلسہ سے ہم کو فارغ ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں. عورتوں کے حوالے سے پیغام، آپ کی خدمت میں صرف 3 پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اور اتنی طبیعت اب لگ رہی ہے آپ کو بیان سنانے میں بیان نہیں کر سکتا. جب یہاں لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جلسہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں دل سے کہتا ہوں جلسہ اب ہو رہا ہے. اللہ آپ کے عزم اور حوصلے کو قبول فرمائے، آپ کی ہر چھوٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے. عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، ماشاءاللہ. بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا. عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا. ٹرین میں ایک انگریز بولا مجھ کو مسلمان مرد پسند نہیں ہے، عورت پسند نہیں ہے، مرد پسند ہے. مسلمان مرد پسند ہے، عورت پسند نہیں. انگریز بولا. بغل میں عالم تھے، اس نے پوچھا کیوں بھائی، ہماری عورت تم کو کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمارے مرد پسند ہیں، عورت پسند نہیں ہے. کہا کہ تمہاری عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو جیل میں ہوتی ہے، جب مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو دوپٹے میں ہوتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے. جیسے کفن میں مردہ ویسے ہی یہ مسلمان عورت، مجھ کو مسلمان عورت پسند نہیں ہے. حضرت نے انگریز کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا. حضرت نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹنا شروع کیا. انگریز دیکھ رہا. رس گار کر کے شربت بنایا اور پینے لگے. تو اس انگریز سے کہا کہ میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں، اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے جو آپ کے منہ میں پانی آیا وہ شربت آپ پی جائیے. انگریز پاؤں میں گر گیا. حضرت آپ بالکل صحیح کریں. جب کوئی نیمبو کاٹتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا. حضرت نے موقع کا چوکا مارا کہ جب عورت پردے سے باہر سڑک پر آ جاتی ہے، بغیر برقعے کے بغیر دوپٹے کے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، آپے سے باہر ہوتی ہے، تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹتا ہے، دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا. حضرت ابھی عورت کا بیان ہی شروع کرنے والے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک جوان بیچ سے کھڑا ہوا. حضرت نماز پر بولیے گا، پردہ کے اوپر مت بولیے گا، لاٹھی ہاتھ میں. حضرت نے سوچا کہ اس کو کیسے جواب دے. 10 کا نوٹ نکال کر کے اس جوان سے کہا کہ یہ 10 کا نوٹ ہے. تو کہا ہاں حضرت یہ 10 کا نوٹ ہے. کہا اس کو کون سی جیب میں رکھتے ہو؟ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو. اور پھر 200 کا نوٹ نکال کر کے کہا کہ اس کو کہاں رکھتے ہو؟ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو. جوان بولا بالکل صحیح. اس کے بعد 2000 کا نوٹ نکال کر کے دکھایا، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ انڈر ویئر کی جیب میں، سب سے نیچے کی جیب میں. تو جوان بولا بالکل صحیح ہے. حضرت نے کہا کہ او جوان، دولت کی حفاظت کرتے ہو، اندر کی جیب میں رکھتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو گھر سے باہر کرتے ہو. یاد رکھنا، 100 بار یاد رکھنا، دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی. ڈانس سے چل رہا تھا. اب تو عام بات ہے، قیامت ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے. اللہ کے رسول کہتے تھے ایک دور آئے گا مسلمان ناچے گا، چاہے عورت ہو مسلمان چاہے مرد ہو. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے. بدقسمتی ہے ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے. ڈی جے کا ڈانس چلتا ہے نکاح کے اوپر، اور اس میں علی نام کا لڑکا ڈانس کرتا ہے اور فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کرتی ہے. قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا. ایک آدمی پیسہ لٹاتے ہوئے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. یہ آدمی بولتا سوری میڈم غلطی ہو گئی. تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں. جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے،
مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا۔ مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا۔ کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ اپنی عورت ہوگی اس کو سر پر بٹھائیں گے، بالکل صحیح جا رہا، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ہاں اٹھائیے، پہلی فرصت میں حکومت جائے گی۔ کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں، جہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنڈال میں ہے یا سسرال میں، لیکن پنڈال میں کم ہے، سسرال میں زیادہ ہے۔ اللہ پریم نگر کو، سسرال کو سلامت رکھے۔ ایک راز سن لیجئے جاتے جاتے، جلسہ تو آپ کا بہت اچھا ہوا، اتنا اچھا ہوا کہ میرا دل خوش ہو گیا، اور آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے، کنواری بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ چلتے چلاتے ہوئے عورتوں کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا بھی آپ کا ہے، بیٹی بھی آپ کی ہے، لیکن بیٹا سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے گا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، جلسے میں زندگی بھر کام آئے۔ جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے، اسی طرح آپ کی بیٹی انسان ہے۔ اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی بیٹی جانور سے بدتر ہو جائے۔ جیسے آپ کا بیٹا مسلمان ہے، اسی طرح آپ کی بیٹی مسلمان ہے۔ اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد عورت ہے، آپ کی بیٹی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر علم سے محروم ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ بیٹی کو پڑھانا کیوں ضروری ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہر بات ہر کسی سے کہنے کی نہیں ہوتی، راز کی بات ہوتی ہے، پردے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو پردے کی بات پردے سے باہر ہو جائے گی، اور ہر گھر کے اندر عالم ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری ہے کہ ایک عورت پڑھ لکھ کر کے آئے، دوسری عورت کی جہالت کو دور کرے۔ ایک عالم کا کام ایک عورت سے ہو جائے گا۔ ہر گھر میں عالم نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی بچی پڑھی لکھی ہو جائے گی، عالم کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ راز کی سنیے گا، دودھ پیتا بچہ ہے، بیٹا ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، آسان ہے دھونا۔ بدن کو پیشاب نہیں لگا، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، دھونا بالکل آسان ہے۔ کتنا آسان ہے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ دودھ پینے والا بچہ ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے، دھونا آسان ہے۔ ایک مٹھی پانی لیجئے، مار لیجئے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 مٹھی پانی لیجئے، مار لیجئے، گار لیجئے، چھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہو جائے۔ کتنا آسان ہے۔ دودھ پینے والے بیٹے نے ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا، بدن کو لگا نہیں، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی مار کر کے گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ اب مطمئن ہو جائیے، کپڑا اتارنا بھی نہیں پڑا، کپڑا بدلنا بھی نہیں پڑا۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دے تو اب 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مارنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبا چھوڑانا پڑے گا، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔
نقطے کی بات کو اس جلسے میں سن کر کے جائیے. دودھ پینے والا بیٹا پیشاب کر دے پاک کرنا آسان, دودھ پینے والی بیٹی نے پیشاب کیا پیشاب پاک کرنا مشکل ہو گیا. پالن حقانی نے کہا بیٹی کے پیشاب کو دھونے میں جتنی زیادہ محنت ہے اتنی محنت بیٹا کے پیشاب دھونے میں نہیں ہے, اور جتنی محنت بیٹی کو تعلیم دینے میں ہے اتنی بیٹے کو تعلیم دینے میں نہیں ہے. کیوں؟ ایک بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے, تیسری منزل میں وہ ماں ہے, چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. آپ کو بیوی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, بیوی کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھائیے. یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی. ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, ماں کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے, یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, ساس کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے, یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. حج میں جانے سے پہلے بیٹا کو مالا مال کریں گے, بیٹی کو کنگال کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے, یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے. ایک مثال اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. امید سے زیادہ آپ نے سنا ہے, اور آپ کی بیٹی کے واسطے میں دعا کرتا ہوں اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو جائے گی. جلسہ رات نکل گئی, رات بہت چھوٹی ہوتی ہے, اب صبح تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. تو ایک بادشاہ اس کو 4 بیوی, معلوم کرنا تھا کہ جاہل کون ہے پڑھی لکھی کون ہے. صبح ہونے والی تھی, آ کر کے پوچھا ایک بیوی سے صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کا منہ میں پان تھا مزہ بدل گیا. سبحان اللہ, بڑا خوش ہوا, بہت نفیس ہے, بہت پڑھی لکھی ہے. دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ناک میں نت تھی ٹھنڈی پڑ گئی. سبحان اللہ, بڑا خوش ہوا. تیسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی, اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے. بڑا خوش ہوا کہ سبحان اللہ ہماری بیوی پڑھی لکھی ہے. اب آیا اس بیوی کے پاس جو جاہل کی اماں تھی, تمام جاہلوں کی خالہ تھی, سب سے بڑی جاہل تھی, انگوٹھا ٹیک تھی. باپ نے وستانیہ فوقانیہ صرف کرایا تھا, نہ پڑھنا جانتی تھی نہ لکھنا جانتی تھی. اس جاہل کے پاس آ کر کے بادشاہ پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کیا کیسے پتا چلا؟ جیسے روز پتا چلتا ہے. کیا روز کیسے پتا چلا؟ اب پیشاب آ رہا ہے, پخانہ آ رہا ہے, جیسے روز پتا چلتا ہے ویسے آج پتا چل رہا ہے. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے, یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے, یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے, یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے, یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے, یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے, صدا 4 جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے, کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے. بیٹا ہوگا جھولے پر, بیٹی ہوگی چولہے پر, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. یہ دیکھیں, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کس مصیبت کے حوالے ہم لوگ ہوئے. ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے باپ سے بھیٹ ہو جائے گی, سسر سے ملاقات ہو جائے گی. خیر, آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے میں سوال کرتا گیا, آپ میرے حصے کا جلسہ سنتے گئے, ماحول بنتا گیا. ایک عظیم مقرر, عظیم محدث آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں, ہمارے سینئر بھی تھے, اور ماشاءاللہ ہر علم ہر فن سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا ہے. وہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں, انہی کے لیے میں ماحول بنا رہا تھا. وہ آ بھی چکے ہیں انشاءاللہ. ان کے بیان کو مکمل سن کر کے دعا پر جلسے کو مکمل کرا کر کے یہاں سے اٹھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بس ایک پیغام رہ گیا میرے حصے کا,
کہ آپ کا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جائے گا، ٹوٹے پھوٹے گھر میں جنت جیسا سکون ملے گا؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پہلی بار لڑکی میکے سے سسرال آ رہی ہے، کان میں اپنے شوہر کو ایک بات کہہ رہی ہے، اور اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ بات کیا تھی، وہ راز کیا ہے؟ اس نے پہلی بار اپنے شوہر کو کان میں کہا کہ میں میکے سے سسرال آئی ہوں، تمہاری بیوی ہوں، میری ایک بات کو دھیان سے سنو۔ اپنے بھائیوں سے، یہ بھی بیوی سے پریشان ہے کیا؟ اچھا، ان کے واسطے ہم دعا کر دیں گے، آپ ہماری طرف دیکھیے، ہاں دھیان سے ادھر سنیے۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، اور میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جلسہ دیکھنے والے آئے چلے گئے، اور یہ جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ دعا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سب کی مراد کو اللہ پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ بیوی آ کر کے شوہر کے کان میں کہہ رہی ہے اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرنا۔ کہا آج ہی تو آئی ہو، جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوا، اب میرے بھائی کا مسئلہ سر پر اٹھانا شروع کیا۔ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ دیکھو اس میں اپنا ہی فائدہ اپنا ہی نقصان ہے۔ تم اگر اپنے بھائی سے لڑو گے تو ہماری اولاد جو پیدا ہوگی آپس میں میل محبت سے نہیں رہے گی، جھگڑا کرے گی۔ اگر تم بھائی سے میل محبت سے پیش آؤ گے ہماری اولاد بھی آپس میں میل محبت سے رہے گی۔ شوہر نہایت بدصورت ہے، بیوی نہایت خوبصورت ہے۔ بیوی تسلی دے رہی ہے شوہر کو، تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں جنتی؟ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تم بھی جنتی؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی کہ تم بدصورت ہو میں خوبصورت ہوں، جب تم میرا چہرہ دیکھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اتنا بدصورت تھا اللہ نے کتنی خوبصورت بیوی دے دیا، تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور میں خوبصورت ہوں تم بدصورت ہو، جب میں تمہارا چہرہ دیکھتی ہوں تو خدا سے کہتی ہوں میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کرتی ہوں، صبر کرنے والے کو جنت ملتی ہے۔ تم شکر کرتے ہو، شکر کرنے والے کو جنت ملتی ہے۔ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی قاضی صاحب کے پاس بغل میں بیٹھا، حضرت ایک پوٹری شکایت لے کر کے بیوی کے آیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا پوٹری مت کھولنا، کہیں ہم کو اپنی پوٹری کھولنی پڑے۔ کہا کہ بیوی سے اگر شکایت ہے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ بیوی اگر پسند نہیں ہے تو اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اس جوان نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، اس کی اگر حفاظت ہو جائے آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت بنا دے گا۔ اس نے کہا میں اپنی بیوی کو اس لیے طلاق نہیں دیتا ہوں، پاک دامن ہے، اگر میں چلا جاؤں باہر کمانے کے لیے 20 سال کے بعد آؤں پھر بھی وہ آبرو کی حفاظت کرے گی، کونے میں پڑے رہے گی، زنا نہیں کرے گی، اپنی آبرو کا سودا نہیں کرے گی، اس لیے طلاق نہیں دیتا۔ اس کی شکایت کو سن کر کے سہ لیتا ہوں۔ میری بیوی بچے کی ماں ہے، اگر اس کو طلاق دے دوں گا تو بچے ماں سے جدا ہو جائیں گے، اس لیے طلاق نہیں دیتا۔ میری بیوی خوبصورت ہے، اور جو ذات خوبصورت ہوتی ہے اس سے نفرت نہیں کی جاتی، اس لیے طلاق نہیں۔ رخصتی کا جب وقت ہوگا، آپ کے یہاں بھی ہے، 18 سال کی بیٹی رخصت ہوتی ہے تو گھر میں ایسی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ جب لڑکی رخصت ہونے لگتی ہے، سسرال جانے لگتی ہے، دولہا کی گاڑی میں بیٹھتی ہے، اس وقت ایسی قیامت برپا ہوتی ہے کہ سب طرف سے رونے کی آواز آتی ہے۔ نانی الگ رو رہی ہے، دادی الگ رو رہی ہے، پورا خاندان الگ رو رہا ہے، یہاں تک کہ مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے، مگر ایک آدمی اس میں ہنس رہا ہے۔ چھوٹا بچہ دیکھ رہا تھا، باپ سے کہتا ابا اس میں تو سب رو رہے مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ تو باپ بولا بیٹا رخصتی کے موقع پر کون منحوس ہنس رہا ہے؟ کہا وہی گال پر رومال رکھ کر کے دولہا بابو ہنس رہے۔ باپ نے کہا بیٹا سبحان اللہ انا للہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، یہ تو رخصتی کا موقع ہے، ایک دن ہم لوگ رو لیں گے، زندگی بھر اسی بدقسمت کو رونا اس لیے ہنس رہا ہے، منہ پر رومال رکھ کر کے ہنس رہا ہے۔ داماد کو جب اپنے گھر میں روکھا سوکھا ملا تو سیدھا سسرال آ گیا کہ سسرال میں مرغا کھانے کو ملے گا۔
सास चालाक थी, एक दिन खिलाएंगे रोज आएगा दौड़ा दौड़ा। ऐसा सबक सिखाते हैं कि कभी नहीं आए। दामाद आकर के ससुराल में बोला कि मिलता है, सुना है कि मिलता है ससुराल में मज़े का खाना। सास बावर्ची खाने में सुन रही थी, कहा कि शर्त ये कि साल में एक बार आओ। दामाद को झटका लगा कि आज दाल गलने वाली नहीं है। जब दस्तरखान पर बैठा तो सास ने खिचड़ी पका करके दे दी। जब खिचड़ी को दामाद ने देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ। काम ये जेल खाना है कि कैदी को खिचड़ी दे दिया। सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया अजीब नहीं है, बिल्काजूबा। तो खिसिया करके दामाद ने कहा कि अम्मा रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो। तो बुढ़िया एक नंबर की कंजर कंजूस बखील मक्खी चूस थी, कोठी में घी को छुपा करके रखा था। जब निकाला, खिसिया करके जो खोला तो ढक्कन छिटक गया, सारा घी गिर गया। बड़ा अफसोस हुआ कि कौन सी हिमाकत की, आज तो सारा घी दामाद खा करके चला जाए। तो बुढ़िया ने कसम खा लिया कि आज दामाद को पूरा घी खाने नहीं देगी, दिमाग लगाता। तो दामाद से कहा बुढ़िया ने कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत। दामाद समझ गया ये बुढ़िया अकेले हमको घी खाने नहीं देगी। तो दामाद ने लाज लिहाज में कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। बुढ़िया जब खाना शुरू करने लगी, जब खाने लगी तो देखा कि दामाद की तरफ घी ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया कि उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया कहती है मंतिक से कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फलां महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी उधर का इधर टान। दामाद देखता रह गया और कहता है अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, हाँ उठाइए, मुलाकात करते हैं, हम देख रहे हैं आपको। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से, 3 मिनट का, इससे ज़्यादा का नहीं है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद सास ससुर की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। खैर आप बताइए हम कहाँ हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम फुल पागल हैं, 12 बज जाने के बाद बैठे। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने जैसा भी सुना अच्छा सुना। अगर मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता, इसलिए मैं बहुत बड़ा ओवर स्मार्ट नहीं हूँ। आपकी बेदारी को टटोलने के लिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए माँ बाप के हवाले से पैगाम है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके माँ बाप को दुनिया में ज़िंदा रखे, उनकी उम्र में बरकत दे और आपकी जन्नत आपके पास हो, इसकी मैं दुआ करता हूँ। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। तो अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा ये कौन है? का मेरा बाप है। का सुबहान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से अपने बदन में पेशाब कर रहे, उस पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। आप देखेंगे जिस औरत को गम होगा वो सर पर हाथ रख लेगी, जिस मर्द को गम होगा वो गाल पर हाथ रख लेगा। अल्लाह की मजलिस में बैठा हुआ, अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ओ जवान क्या गम है? कहा हुजूर बहुत बड़ा गम है। अरे क्या गम है? घोटाला उटाला तो नहीं हो गया? कहा हुजूर बहुत बड़ा घोटाला हो गया।
اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین چھوٹی ہے، گناہ بڑا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان چھوٹا ہے، گناہ بڑا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ عرش چھوٹا ہے، گناہ بڑا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جوان کا کلیجہ پھٹ جائے. کہو جوان تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا. پہلے تم اس بات کا جواب دو کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہیں. کا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جوان اب دیر مت کرو، دوڑ کر کے جاؤ باپ کی داڑھی کو پکڑو، دوڑ کر کے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو، اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ. تمہارے ماں باپ کی ہستی اس دھرتی پر اتنی بڑی ہے کہ اگر تمہارے واسطے تمہارے ماں باپ نے ہاتھ اٹھا دیا، جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو جائے گا، خدا مہربان ہوگا، معاف ہو جائے گا. ماں بیٹے میں تکرار چل رہی ہے، ماں بیٹے میں تکرار چل رہی ہے. بیٹا خاموش نہیں ہے، ماں بھی خاموش نہیں. ماں نے کھسیا کر کے کہا کہ بیٹا اگر تم میری نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے، میں نے تم کو 32 دھارے دودھ پلایا ہے، معاف نہیں کروں گی. تو بیٹا بولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے، اپنا دودھ نہیں پلایا ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، کسی کو رولائیں گے، کسی کو ہنسائیں گے انشاءاللہ. ماں سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبیٰ کہیں ذلت نہ ملے گی. ہمارا جوان پیچھے کیوں ہے، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارا جوان کیوں پیچھے ہے؟ کیا بولتا ہے فرصت ملے گی تو دیکھیں گے. جس جوان نے کام کے لیے فرصت پر، کام کو فرصت کے اوپر چھوڑا، یہ جوان پیچھے رہ جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا. جوان جانتے ہیں کیا بولتا ہے، ابھی کیا جلدی ہے، کر لیں گے، کام کرنا ہے، ابھی کیا جلدی ہے. یاد رکھیے کہ رات میں آدمی سوتا ہے، کچھ لوگ تو زندہ اٹھتے ہیں، کسی کا جنازہ اٹھتا ہے. جو جوان کہہ رہا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، وہ ترقی سے پیچھے ہو جاتا ہے. اور جوان کیا بولتا، ابھی تو جوان ہیں، دیکھیں گے بعد میں. یہی جوانی دنیا کمانے کے لیے بھی ہے، یہی جوانی دین کمانے کے لیے بھی ہے. جوانی جب چلی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو آدمی دھرتی کا بوجھ ہو جاتا ہے، اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا تو دین کہاں سے کمائے گا. ہمارا جوان کیا بولتا ہے، توبہ کر لیں گے. توبہ کرنا آسان نہیں ہوتا، زخم لگا لیتے ہیں، مرہم پٹی کر لیں گے، یہ کوئی عقل مند نہیں کرتا. توبہ آسان نہیں ہے. جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے. ہمارا جوان کیا کہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ جوان آگے نہیں بڑھتا، پیچھے رہ جاتا ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر آگ لگ جائے تو کنویں میں پانی ہوگا پہلے سے، تو اس سے آگ کو بجھایا جاتا ہے. جس وقت آگ لگتی ہے اس وقت کنواں کھودا نہیں جاتا. جوان کو اگر ترقی کرنا ہے تو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی. آپ کے یہاں بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم کو بھی پتہ ہے کہ جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تو ایک اعلان کرتے ہیں. اعلان میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، مرنے والا مر گیا،
کسی سے اگر لین دین کیا ہے تو اس کا بیٹا موجود ہے، لے لیجئے گا، اور اگر تکلیف پہنچائی ہے، برا بھلا کہا ہے تو دل سے معاف کر دیجئے گا۔ اس اعلان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، یہ اعلان صحیح ہے لیکن اس کا فائدہ ہوتا نہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، جنازہ رکھا ہوا ہے، سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی یہ مرنے والے مر گئے، لین دین کسی سے کیا ہے تو بیٹا موجود ہے، برا بھلا کہا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے تو معاف کر دیجئے گا دل سے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو ستایا ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا نہیں ہوگا۔ اب بتائیے یہ اعلان جو ہو رہا ہے اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ مرنے سے پہلے معافی صافی کر کے جائیں گے، مرنے کے بعد جنازے پر اپنی معافی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دنیا جس کا نام میاں، یہ دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کی اطمینان کے لیے یہ پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ غور کیجئے گا، آپ کی بستی میں جب کتا پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے، کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جوان کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ کتے کو بھی پتا ہے کہ میرا پیشاب ناپاک ہے، اگر میں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ کتا کو پتا ہے کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے، اور پیشاب اگر کر رہا ہوں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرے بدن کو پیشاب لگ جائے گا، میرا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کتے کو دیکھیے کتنا بڑا مکار ہے، جب آگے چلتا ہے 2-4 قدم تو مری ہوئی مرغی دیکھتا ہے، پاخانہ دیکھتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ بدن کو تو ناپاکی سے بتا رہا ہے لیکن منہ سے ناپاکی اٹھا رہا ہے۔ حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بالکل جھکاس ہوتا ہے، ایسے جیسے بگلے کا پر، وہ کپڑے کو گندگی سے بچاتا ہے، لیکن گندگی سے بڑھ کر جو حرام ہے وہ حلق کے نیچے اتار رہا ہے اور جہنم کو بھر رہا ہے۔ ٹھیک یہی حال حرام کمانے والے کا۔ ارے بھائی جھگڑا مت کیجئے، جلسہ بیکار ہو جائے گا۔ جلسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت بچانا آپ کے ہاتھ میں۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جب خانہ کعبہ کا طواف مسلمان نہیں کرتا تھا، مشرک کرتا تھا، تو کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا، کپڑا اتار لیتا تھا تب طواف کرتا تھا۔ تو کہنے والے نے کہا رے کتنا بڑا پاگل ہو، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو کپڑا اتار کر کے؟ تو وہ کہتا تھا یار یہ کپڑا حرام پیسے کا ہے، شرم آتی، حرام کپڑا پہن کر کے اللہ کو منہ دکھاؤں، اس کے گھر کا طواف کروں، شرم آتی، اس لیے کپڑا اتار لیتا ہوں، ننگے طواف کر رہا ہوں۔ اب وہ مشرک ہے، اس کو غیرت ہے، شرم ہے کہ حرام حرام ہے، اور ہم سر پر ٹوپی رکھ کر کے، چہرے پر داڑھی رکھ کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں۔ بتائیے ہمارا دین برا ہوگا کہ نہیں؟ تیسرے نمونے کو یاد رکھیے گا، آج سے 150 سال پہلے آپ چلیے، شادی ہوتی تھی تو لڑکی پہلی بار لڑکا کو اس دن دیکھتی تھی جس دن نکاح ہوتا تھا۔ ایسا شریف زمانہ تھا، ایڈوانس زمانہ نہیں تھا، یہ موبائل کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں تو لڑکی لڑکا کو پہلے ہی دیکھ لیتی ہے،
لیکن اس دور کی بات ہے کہ لڑکی اس دن لڑکا کو دیکھتی تھی جس دن لڑکے سے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ لڑکی ایک طرف ہے، لڑکا ایک طرف ہے، قاضی صاحب نے رجسٹر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی سے کہا کہ دیکھو یہی لڑکا ہے، اس سے تمہارا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ اب لڑکی بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہا مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں۔ اب جو دانت پی جا کر کے باراتی آئے تھے پرہیزی کھانے کے لیے، سر گاڑ لی، سر جھکا لی۔ قاضی صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگو، اس لڑکی نے بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیا، جانتے ہو کیوں؟ اس کے باپ نے حرام کمایا، اس کو حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اسی حرام کی نحوست ہے، اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت داڑھی قبول نہیں ہے۔